بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضا میں بوندا باندی شروع ہو گئی۔ آسمان پر خوب بادل گہرے ہو گئے، جس کی وجہ سے تاریکی بڑھ گئی تھی۔ حماد نے سیوا رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیوا رام جی، آپ رتنا اور بینا کو لے کر گھر چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میں اس بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں جس کا بچہ شیرنی اٹھا کر لے گئی ہے۔ حماد ابو بکر اور اسماعیل کے ساتھ اس بیوہ کے گھر آیا۔ وہ بیچاری رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے قریب اس کے دونوں بچے بھی رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ بستی کی کچھ مسلمان عورتیں ان تینوں کو سنبھال رہی تھیں۔ حماد نے اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسماعیل، یہ ساری بربادی میری وجہ سے آئی ہے۔ میں اگر شیر کو نہ مارتا تو اس کی مادہ آدم خور نہ بنتی۔ اس سے ہندوؤں کے عقیدہ کو اور تقویت ملی ہے کہ شیر پنڈت منوہر لال تھا، اور یہ کہ اب وہ کسی دوسرے جنم میں شیرنی کی حفاظت کرے گا تاکہ اس بستی کے لوگوں سے زیادہ انتقام لیا جا سکے۔ حماد رکا، پھر کھولتی ہوئی آواز میں کہا، اس شیرنی کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بستی اجڑنے سے بچ جائے گی، دوسرے مقامی ہندوؤں کا عقیدہ بھی کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ حماد چند لمحوں تک خاموش رہا، کچھ سوچا، پھر اسماعیل کو مخاطب کر کے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اسماعیل، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ابھی اور اسی وقت مندر کی طرف روانہ ہوں اور شیرنی کو ہلاک کر کے لے آئیں؟ میں اسے اپنے گر سے مارنا چاہتا ہوں کہ اس کے جسم سے خون نہ نکلے اور میں اسے اٹھا کر یہاں لے آؤں تاکہ بستی کے لوگ اسے دیکھیں اور ان کے دل سے خدشات اور بے بنیاد توہمات نکل جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی اور سے نہ کہیں اور دونوں اس مہم پر روانہ ہو جائیں۔ تم نے دیکھا تھا میں نے کس آسانی سے شیر کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ نر تھا اور یہ مادہ، اس پر قابو پانا میرے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری موجودگی میں تم پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ کیا تم اسی وقت میرے ساتھ اس پراسرار مندر کی طرف جانے کو تیار ہو جس کے اندر وہ شیرنی رہتی ہے؟ قبل اس کے کہ اسماعیل کچھ کہتا، ابو بکر نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، حماد، رات کے وقت مندر کی طرف ہرگز نہیں جانا، یہ ایک انتہائی خطرناک فعل ہے۔ صبح سب جوانوں کو ساتھ ملا کر جنگل میں ہنکارا۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس طرح تو شیرنی اس جنگل سے وقتی طور پر چلی جائے گی اور کچھ دن باہر رہ کر پھر لوٹ کر بستی کے لیے دہشت بن جائے گی۔ ابو بکر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ بھی ہو تم رات کے وقت نہ جاؤ گے، صبح دن کی روشنی میں جس طرح کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ حماد چند لمحوں تک خاموش رہا، جیسے وہ کوئی اہم اور آخری فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ابو بکر اور اسماعیل دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیوا رام اور بینا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں ایک انتہائی مجبوری کے تحت رتنا کو لے کر نیشا پور جا رہا ہوں اور کل اندھیرے یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ ابو بکر حماد کو کچھ پوچھنا چاہتا تھا، پر حماد گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ حماد سیوا رام کے گھر کی طرف گھوڑا بھگا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ تاریکی میں ابو بکر اور اسماعیل کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو اس نے سیوا رام کے گھر کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑ لیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کو بھگا رہا تھا۔ ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے حماد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ مکان کے اندر خوب روشنی ہو رہی تھی اور ہندو لڑکیاں شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھی، شاید کسی کی شادی تھی۔ گھوڑے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے حماد اس مقامی گیت کو غور سے سننے لگا جسے لڑکیاں ڈھولک اور دف اور گھڑے پر گا رہی تھی۔
بستی سے نکل کر حماد جب کچھ دور نکل گیا اور اس کے کانوں میں گیت کی صدائیں آنی بند ہو گئی تو اس نے گھوڑے کو لگام کو جھٹکا دے کر ایڑ لگائی اور تاریک برساتی رات میں گھوڑا سر پر دوڑ پڑا۔ اس کا رخ اس پراسرار اور آسیب زدہ مندر کی طرف تھا۔ حماد ایک ہاتھ میں ننگی تلوار، دوسرے میں ڈھال، پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش، جس پر ابا کے نیچے زرہ، ٹانگوں اور بازوں پر آہنی جوشن، سر پر آہنی خود تھا اور گھوڑا نتنے پھڑپڑاتا ہوا بڑی تیزی سے بستی اور مندر کے درمیانی فاصلے کو سمیٹتا جا رہا تھا۔ مندر سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر حماد نے چٹانوں کے اندر گھوڑے کو روک دیا۔ چند لمحوں تک وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک محفوظ جگہ وہ نیچے اترا اور گھوڑے کو اس نے وہاں باندھ دیا۔ خود اس نے تلوار میان میں کر لی، اپنا گرز سنبھالا اور گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپانے کے بعد وہ چٹانوں کے اوپر چڑھنے لگا۔ چٹانوں کے اوپر آ کر حماد نے دیکھا اس کے سامنے قریبی اس بوسیدہ اور پراسرار مندر کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فضا میں ابھی تک ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کائنات کی ہر چیز کے جسم پر کوڑے برسا رہی تھی۔ بلند قامت درخت خاموش اور پتھریلے اجاڑ بیابان پر ایک کاٹ کھانے والا سکوت طاری تھا۔ مندر کی طرف جانے کے لیے حماد اب موت کے اس نشیب میں اترنے لگا۔ نیچے جا کر وہ بے حد محتاط ہو گیا۔ اس نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی تھی اور گرز خوب مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں تول رکھا تھا۔ جنگل میں پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا جس کی وجہ سے چلتے ہوئے آواز پیدا ہوتی تھی۔ حماد تیزی سے مندر کی طرف بڑھتا رہا۔ قدیم درختوں کے پتوں پر کائی اگائی تھی۔ سرس اور مولسری کے درخت تیز ہوا میں خوفناک سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ جنگل کی ہر چیز پر اعتکاف کا نشہ، خلاد ملاد کی سی لذت اور خمستان جیسا اسرار طاری تھا۔ حماد کسی جویائے راز گراں کی مانند موت کی اترائی میں اترتا رہا۔ جنگل میں کوئی آواز، کوئی صدا، کوئی شور اور کوئی پکار نہ تھی۔ حماد اب مندر کے قلعہ نما دیواروں کے قریب آ گیا تھا۔ مندر کے اطراف میں اونچی اونچی گھاس دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ حماد مندر کے گرد گھوم کر اس کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ مندر کے گرد گھومتا ہوا حماد مندر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک نہایت پوسیدہ اور جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا دروازہ تھا۔ حماد نے مندر کے اندر جھانکا۔ اندر گہری تاریکی اور ایسا تعفن تھا گویا وہ مندر نہیں، درندوں کا بھٹ اور گپھا ہو۔ حماد آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہو گیا تھا۔ وہ مندر میں داخل ہوا، چند قدم اندر جا کر اس نے کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ باہر آ گیا۔ ایک پتھر اٹھایا اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے وہ پتھر زور سے مندر کے اندر پھینکا۔ پتھر مندر کے اندرونی حصے میں کسی دیوار سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث مندر کے اندر تیز آواز پیدا ہوئی تھی اور ان گنت جنگلی پرندے اور چمگادڑ شور کرتے ہوئے مندر سے باہر نکلنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ مندر کے اندر کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا تھا۔ حماد نے دوبارہ کئی پتھر اٹھا کر مندر کے اندر مختلف سمتوں میں مارے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی درندہ ہے تو باہر آ جائے اور وہ دروازے کی اوٹ میں ہو کر اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پر لگاتار کئی پتھر پھینکنے کے باوجود مندر کے اندر کسی چیز نے حرکت نہ کی تھی۔ اب حماد ایک طرح سے مطمئن ہو گیا تھا، لہذا اس نے ڈھال اور گرز سنبھالا اور مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں حماد داخل ہوا تھا۔ اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ایک بھرپور احتیاطی نگاہ ڈالتے ہوئے حماد آگے بڑھتا رہا۔ اس بڑے کمرے کے خاتمے پر ایک دروازہ آ گیا تھا جو ایک قدرے چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ کمرہ بڑے کمرے سے کسی قدر روشن تھا کیونکہ اس کی بیرونی دیوار میں 2 روشن دان تھے جن کی وجہ سے اس کمرے کا پورا محلِ وقوع دیکھا جا سکتا تھا۔
حماد نے دیکھا اس کمرے کے اندر انسانی ہڈیاں، پنجر اور ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ شاید شیرنی جو آدم خور ہو گئی تھی اپنا شکار اسی کمرے میں لا کر کھاتی تھی۔ کمرے کے دائیں کونے کی طرف دیکھتے ہوئے حماد چونک اٹھا۔ وہاں ایک بچے کی ادھڑی ہوئی تازہ لاش پڑی تھی۔ شاید یہ وہی بچہ تھا جو وہ ابو بکر کی بستی سے اس بیوہ کا اٹھا لائی تھی۔ حماد کا خون کھول اٹھا۔ اس کے چہرے پر درد و کدورت کی پرچھائیاں بکھرنے لگی تھی اور اس کا ذہن برگشتہ ہونے لگا تھا۔ بچے کی لاش سے پیچھے ہٹ کر حماد نے پھر اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو اس قدر نیچی تھی کہ کوئی درندہ اسے بآسانی پھلانگ سکتا تھا۔ اس کمرے سے آگے کچھ اور کمرے بھی تھے جو نہ جانے کس سمت کس طرف جاتے تھے۔ جس کمرے میں بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی حماد اسی میں رہا اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمروں کی طرف جانے والا دروازہ اس نے مضبوطی سے بند کر دیا۔ حماد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مادہ شیر اس وقت مندر سے باہر ہے۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس آیا اور اسے اندر سے بند کرنا چاہا۔ اس کا ارادہ تھا دروازے کو بند کر دے تاکہ مادہ شیر کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو، اور جب وہ کھڑکی پھلانگ کر اندر آئے وہ اس کے سر پر گرز مارے اور اسے نڈھال و کمزور کر کے رکھ دے۔ حماد کو مایوسی ہوئی۔ وہ دروازہ بند کر کے محفوظ نہ رہ سکتا تھا۔ ایک تو دروازے کی زنگالود کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی، دروازے کے دونوں پٹ کا زیری حصہ دیمک چاٹ جانے کی وجہ سے ٹوٹ کر گر چکا تھا، اور دروازے کے نیچے سے کوئی بھی درندہ رینگ کر کمرے میں داخل ہو سکتا تھا۔ حماد تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ اسے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ دروازے اور کھڑکی میں سے اسے ایک بند کر دینا چاہیے تاکہ اس کے ذہن سے یہ بوجھ اور بھی دور ہو جائے کہ شیرنی کس راستے سے آتی ہے۔ وہ اپنے ذہن کو صرف ایک سمت مرکوز رکھنا چاہتا تھا۔ اس نظریے کے تحت وہ کھڑکی کے پاس آیا اور اس کے دونوں پٹ بند کر کے اس نے دیکھا کھڑکی کی چٹخنی اپنی جگہ قائم تھی۔ حماد نے دونوں پٹ اچھی طرح بند کر دیے اور چٹخنی چڑھا دی۔ اب وہ دروازے کے ایک طرف سے اوٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور مادہ شیر کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس حالت میں کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی۔ اچانک بارش کی ریم جھم موسلا دھار می میں بدل گئی۔ اس بوسیدہ مندر کی چھت پوری طرح بول اٹھی تھی۔ حماد سنبھل گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی تمام حسیات جادہ و جرس کی طرح بول کر اسے کسی رونما ہونے والے خطرات سے آگاہ کرنے لگی ہوں۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے ان قریب کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہو۔ دفتن وہ سنسار اور بوسیدہ مندر ہی نہیں، پورا جنگل تک لرز اٹھا تھا۔ مندر کے قریبی جنگل کے اندر شیرنی بری طرح دھاڑی تھی، ایسی دھاڑ جس سے ہر جاندار کی رگوں اور ہڈیوں تک کی تازگی جاتی رہی تھی۔ ہر چیز میں چپکے چپکے خوف و ہراس نفوذ کرنے لگا تھا۔ حماد کی نگاہیں مندر کے بیرونی دروازے پر جم گئی تھی۔ اس کی حالت جنگ و جدل پر آمادہ اس وحشی جیسی ہو گئی تھی جو قیود زمان و مکان سے آزاد ہو کر پراگندہ نسب اور شعلہ پیچاں کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ عجیب سی عالم تابی میں حماد تڑپ کر سنبھلا تھا۔ اپنا گرز اس نے فضا کے اندر اپنے دائیں کندھے کے اوپر بلند کر لیا تھا اور ڈھال اپنے سامنے آڑ کے طور پر کر لی تھی، اس لیے کہ مندر کے بیرونی دروازے سے شیرنی غراتی ہوئی مندر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں دو چمکتے شعلوں کی شکل اختیار کر گئی تھی اور وہ بار بار غراتی بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ شاید وہ انسانی بو پا گئی تھی۔ جو ہی شیرنی اس کمرے میں داخل ہوئی، حماد نے اپنی پوری قوت سے اپنا وزنی گرز گرایا اور شیرنی کے سر پر دے مارا۔ شیرنی لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی مگر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور حماد پر حملہ کر دیا۔ اس نے پوری وحشت ناکی سے دھاڑتے ہوئے حماد کو پنجے مارے تھے جو حماد نے اپنی ڈھال پر روک لیے تھے۔
اس وقت تک حماد دوسری بار اپنا گرز گرا چکا تھا۔ اس بار آہنی گرز کی ضرب شیر کی کمر پر پڑی اور وہ ایسی خوفناکی سے دھاڑی کے مندر کی پوری عمارت لرز اٹھی تھی۔ شیرنی چکرا کر کمرے کے فرش پر گر گئی تھی۔ اب وہ لگاتار دھاڑتی جا رہی تھی، یوں جیسے وہ غصے میں کسی کو بھنبوڑ دے گی۔ اب وہ اٹھنے کے قابل نہ رہی تھی، کیونکہ حماد کی دوسری ضرب نے اس کی پیٹھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ بری طرح زمین پر لوٹنے لگی تھی۔ اس کے لگاتار دھاڑنے کی وجہ سے جنگل کے اندر مختلف جانور خوفزدہ آوازیں نکالتے ہوئے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں اندھا دھند ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ حماد پھر آگے بڑھا اور گرز کی تیسری ضرب دوبارہ شیرنی کے سر پر لگائی۔ شیرنی نے غرانا اور دھاڑنا بند کر دیا تھا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی، تاہم اس کی سانس ابھی تک چل رہی تھی۔ حماد نے اپنا گرز ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا گھٹنا اس نے شیرنی کے پیٹ پر رکھ کر اس کے دونوں بازو اپنے بازو کے نیچے دبائے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن لے کر وہ اس کا گلا گھونٹنے لگا تھا۔ سانس کا سلسلہ بند ہونے پر شیرنی تڑپی مچلی، پر حماد کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ حماد اٹھا، اپنا بایاں پاؤں شیرنی کے سر پر رکھا اور اپنی پوری آواز سے اس نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ یہ اس کی فتح مندی کا نعرہ تھا، جس کی گونج مندر سے نکل کر جنگل میں دور دور تک بکھر گئی تھی۔ پھر حماد نے اپنی ڈھال اور گرز اپنی پشت پر باندھے، تلوار بے نیام کر کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ جھک کر اس نے شیرنی کو اوپر اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد دیا اور مندر سے باہر نکلنے لگا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب حماد سیوا رام کے گھر نہ آیا تو رتنا پریشان ہو گئی۔ گھر کے صحن میں وید ابو بکر اور اسماعیل داخل ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر نے سیوا رام سے پوچھا، حماد کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا وہ صبح منہ اندھیرے یہاں سے روانہ ہو جائے گا، ہم دونوں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ سیوا رام اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ کیفیت میں اس نے کہا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حماد آپ دونوں میں سے کسی ایک کے گھر ہوگا، الٹا آپ دونوں ہم سے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میرا دل کہتا ہے وہ اکیلا ہی مندر کی طرف چلا گیا ہے۔ رتنا بیچاری بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ابو بکر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اگر وہ اکیلا مندر کی طرف چلا گیا ہے تو بہت برا ہوا۔ اسماعیل نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہمیں یہاں باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہاں سے چند جوان جمع کر کے ہمیں فوراً اس کی مدد کے لیے مندر کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ پھر کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسماعیل نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہی ٹھہرے، میں چند جوانوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں، پھر مندر کی طرف چلتے ہیں۔ اسماعیل مڑا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسماعیل لوٹ کر آیا اور ابو بکر سے کہا، میں چند جوانوں کو جمع کر کے لے آیا ہوں، آئیے مندر کی طرف چلے۔ سب مکان سے باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا گلی میں 20-25 تنومند جوان کھڑے تھے۔ سب کے سب پوری طرح اپنے ہتھیاروں سے مسلح تھے اور ان میں سے کچھ اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشلیں اٹھائے تھے اور انہیں بارش کی رمزم سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسماعیل سب کو لے کر اس گلی میں داخل ہوا جو بستی سے نکل کر ایک تک پگڈنڈی کی صورت میں اس قدیم و پراسرار مندر کی طرف جاتی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں حماد کا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو اسماعیل نے اپنے پیچھے آنے والے جوانوں کو رک جانے کے لیے کہا۔ پھر وہ گھوڑے کے پاس آیا اور پیار سے اس کی گردن تھپ تھپانے لگا۔ ابو بکر، سیوا رام، رتنا اور وینا بھی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسماعیل نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حماد اپنے گھوڑے کو اس محفوظ جگہ باندھ کر ضرور شیرنی کی تلاش میں گیا ہے۔ اس کے گھوڑے کی زین پر سوائے ایک ناقوس کی اور کچھ نہیں۔ اس سے ظاہر ہے وہ اپنے سب ہتھیار اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔
ہمیں فوراً اس کی تلاش میں مندر کی طرف جانا چاہیے۔ اسی لمحہ موسلا دھار می برسنے لگا۔ اسماعیل اپنے ساتھیوں سے کچھ کہنے والا تھا کہ جنگل کے اندر مندر کے قریبی شیرنی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ اسماعیل نے چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھ آؤ، شیرنی اس مندر کے قریب ہی ہے۔ میرا خیال ہے حماد اور اس کا سامنا ہو چکا ہے اور وہ حماد کو دیکھ کر دھاڑی ہے۔ ہمیں فوراً حماد کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ رتنا، وینا، ابو بکر اور سیوا رام، تم سب مسلح جوانوں کے درمیان رہنے کی کوشش کرو۔ سب تیزی سے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ مندر سے تھوڑی دور ہی تھے کہ اس بار شیرنی مندر کے اندر پوری طرح دھاڑی، پھر وہ بار بار دھاڑنے اور گرانے لگی تھی۔ اسماعیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے پیچھے جلدی جلدی آؤ۔ شیرنی کے دھاڑنے اور گرانے سے ظاہر ہے کہ حماد سے اس کا ٹاکرا ہو چکا ہے۔ سب جوان اسماعیل کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بھاگنے لگے۔ ابو بکر، سیوا رام، رتنا اور بینا بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اچانک مندر کے اندر شیرنی کے دھاڑنے کی آوازیں ختم ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پورا جنگل حماد کی اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا تھا۔ اسماعیل نے خشکن لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، یقیناً حماد نے شیرنی کو ہلاک کر دیا ہے اور اللہ اکبر کی یہ صدا اس کی فتح مندی کا نعرہ ہے۔ جب وہ سب بھاگتے ہوئے مندر کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا حماد مندر کے اندر سے نمودار ہوا تھا۔ اس نے اپنے بائیں کندھے پر شیرنی کو اٹھا رکھا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں اس کی چمکدار بھاری تلوار تھی۔ حماد نے جب اپنے سامنے اسماعیل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس نے تعجب سے پوچھا، تم سب لوگ اس طرف کیسے آ گئے؟ اسماعیل کے بجائے ابو بکر نے خفگی میں کہا، پہلے آپ بتائیں، آپ اکیلے اس مندر کی طرف رات کے اس وقت کیوں چلے آئے؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صبح اندھیرے یہاں سے کوچ کر جانا چاہتا تھا اور یہاں سے روانہ ہونے سے قبل میں اس مندر کے بے نہاد اور فرسودہ اعتقادات کے خود کو پاش پاش کر دینا چاہتا تھا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں۔ ابو بکر نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، پر آپ اکیلے کیوں آئے؟ کیا بستی میں کوئی ایسا جوان نہ رہ گیا تھا جو آپ کے ساتھ آتا؟ قسم اللہ کی، آپ بستی کے اندر کھڑے ہو کر اگر ایک آواز بھی لگاتے تو سینکڑوں مسلمان جوان آپ کا ساتھ دینے کو جمع ہو جاتے۔ اسماعیل نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب واپس بستی چلو اور اس مادہ شیر کو بستی کے ساری ہندو محلوں میں گھمائیں تاکہ ان کا پنڈت منوہر لال کے دوسرے جنم کا عقیدہ ختم ہو جائے۔ اسماعیل کے اشارے پر چند جوانوں نے حماد سے شیرنی کی لاش لے کر اٹھا لی۔ پہلے وہ حماد کے گھوڑے کے پاس آئے۔ حماد نے گھوڑا کھول کر اس کی باگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ابتدا میں گھوڑا شیرنی کی بو پا کر بھٹکا تھا، پر حماد کے پیار کرنے پر وہ پرسکون ہو گیا۔ سب لوگ بستی میں داخل ہوئے۔ اسماعیل اور ابو بکر اپنے جوانوں کے ساتھ شیرنی کی لاش کو بستی میں گھمانے لگے تھے۔ حماد، رتنا، وینا اور سیوا رام کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دوسرے روز حماد نے رتنا کے ساتھ سدا نیل سے کوچ کیا۔ نیشا پور جانے کے لیے اس نے وہی رستہ اختیار کیا جس راستے سے وہ دریائے آمو کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کو عبور کرنے کے بعد وہ دریائے سندھ کے کنارے آ رکے۔ ان دنوں برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا اور دریا سیلابی حالت میں اپنی پوری طغیانی پر بہہ رہا تھا۔ رتنا گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی، جبکہ حماد اپنے آہنی پنجے کی مدد سے دریا کے پار رسہ باندھنے لگا۔ دریا کے اس کنارے سے اس نے ایک قریبی درخت سے رسہ باندھا، پھر وہ اپنے پنجے کی مدد سے دریا عبور کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا۔ اس دوران رتنا دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے ایک پھلدار جنگلی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک رتنا کو ایسا لگا کہ
جس درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی تھی پوری طرح ہلنے لگا ہو۔ خوفزدہ ہو کر اس نے جب اوپر دیکھا تو سیاہ رنگ کا ایک خوخار ہمالیائی ریچھ درخت سے نیچے اتر رہا تھا۔ رتنا ایسی خوفزدہ اور بدحواس ہوئی کہ دونوں گھوڑوں کی باگیں اس نے چھوڑ دی اور زور زور سے پکارتی ہوئی دریا کے کنارے کی طرف بھاگی۔ حماد، حماد، بچاؤ، بچاؤ۔ دونوں گھوڑے بھی ریچھ کو دیکھ کر رتنا کے پیچھے پیچھے بھاگ نکلے۔ حماد اس وقت تک دوسرے کنارے سے رسا باندھنے کے بعد تیزی سے واپس لوٹ رہا تھا۔ ریچھ درخت سے نیچے اترا اور خر خر کی وحشت ناک آوازیں نکالتا ہوا رتنا کے پیچھے بھاگا۔ دریا کے کنارے اس جگہ جا کر رتنا رک گئی جس طرف حماد دریا کو عبور کرتا ہوا آ رہا تھا اور جہاں اس کا رسا بندھا ہوا تھا۔ ایک چٹان پر کھڑے ہو کر حماد نے یہ سارا منظر دیکھا۔ ریچھ اب رتنا کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ حماد برق رفتاری کے ساتھ کنارے سے قریب ہی ایک چٹان پر چڑھا اور چلا کر رتنا سے کہا، رتنا، رتنا، ایک جگہ کھڑی مت ہو، کنارے کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف بھاگتی رہو، ریچھ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اتنی دیر تک مجھے دریا سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جنوب کی طرف اپنی پوری رفتار سے رتنا دریا کے کنارے بھاگنے لگی۔ ریچھ بھی جب اس کا پیچھا کرنے لگا تو حماد کو نہ جانے کیا سوجھی۔ اس نے اپنا آہنی پنجہ فضا میں لہرایا اور بھاگتے ریچھ پر پھینکا۔ تیز نوکیلی انگلیوں کا پنجہ ریچھ کے بائیں پہلو میں کھپ گیا اور حماد نے زور لگا کر اسے ایک جگہ رکنے پر مجبور کر دیا۔ حماد نے ایک بار پھر چلا کر رتنا سے کہا، رتنا، رتنا، میرے گھوڑے کو پکڑو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اس طرح تم محفوظ ہو جاؤ گی، کیونکہ ریچھ گھوڑے کو پکڑ نہ سکے گا۔ میرا آہنی پنجہ ریچھ کے جسم میں ہے اور میں اس کے سہارے کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رتنا تیزی سے حماد کے گھوڑے کی طرف بھاگی، پچکار کر اسے پکڑا اور اس پر سوار ہو گئی۔ حماد بھی پانی میں کود گیا اور کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ گھوڑے پر سوار رتنا کی طرف جانے کے لیے اچانک ریچھ نے اپنا رخ بدلا اور اس کوشش میں آہنی پنجہ اس کے جسم سے نکل گیا اور حماد دریا کی تند لہروں کا شکار ہو کر نیچے کی طرف بہہ گیا۔ رتنا نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ بیچاری اپنی روتی اور چلاتی آواز میں پکارنے لگی، حماد، حماد، اور ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف سر پر دوڑا دیا۔ ریچھ زخمی ہو کر اور زیادہ وحشت اور بھیانک پن سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ رتنا بیچاری کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اسے کچھ پتا نہ چل رہا تھا کہ حماد کہاں ہے۔ دریا کی تند لہروں نے جو پتھروں سے ٹکرا کر جھاگ پیدا کر رہی تھی، حماد کو اپنی گود کی وسعتوں میں چھپا لیا تھا۔ دریا میں بہتے بہتے اچانک آہنی پنجہ خود بخود ایک چٹان کے اندر پھنس گیا اور یوں حماد دریا کی لہروں کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ زور لگا کر وہ اس چٹان کے اوپر آیا اور اپنا آہنی پنجہ کنارے کی چٹانوں میں پھنسا کر وہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ رتنا اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف گھوڑے کو تیزی سے بھگانے لگی۔ ریچھ سست رفتار ہونے کے باعث کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ حماد دریا کے کنارے آیا، اپنے آہنی پنجے کا رسہ لپیٹ کر اس نے ایک طرف رکھ دیا اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر وہ مستعد کھڑا ہو گیا۔ رتنا اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی آئی اور حماد کے پاس آ کر وہ گھوڑے سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ حماد فوراً گھوڑے کی طرف بڑھا، ترکش سے چند تیر نکالے اور کمان سنبھال کر دوبارہ وہ پہلی جگہ آن کھڑا ہوا۔ رتنا کو اس نے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا تھا۔ ریچھ جب ذرا نزدیک ہوا تو حماد نے تیر چلے پر چڑھایا اور تاک کر اسے مارا۔ تیر ریچھ کی کھوپڑی میں دھس گیا، پھر یکے بعد دیگرے کئی تیر کمان سے نکلے جو ریچھ کے جسم پر مختلف حصوں میں پیوست ہو گئے۔ ریچھ جو تیر کھاتا کھاتا قریب آ گیا تھا زمین پر گر گیا۔ حماد نے اپنا گرز لیا اور ریچھ کی طرف بڑھا۔ ریچھ پتھریلی زمین پر پڑا تھا، درد کی شدت سے لوٹ رہا تھا۔ حماد نے اپنا آہنی گرز گھما کر اس کے سر پر مارا۔
ریچھ ایک بار پوری طرح گھرایا، پھر سسک سسک کر دم توڑ گیا۔ حماد دوبارہ رتنا کے پاس آیا، زمین پر پڑا ہوا اپنا آہنی پنجہ اٹھا کر گھوڑے کی زین سے باندھا۔ دونوں اس جگہ آئے جہاں کنارے کے ایک درخت سے رسا بندھا ہوا تھا۔ حماد نے پہلے پچکار کر رتنا کا گھوڑا پکڑا، پھر درخت سے بندھا ہوا رسا کھول کر اس نے ان دونوں گھوڑوں کو باندھا۔ پہلے رتنا کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر خود سوار ہوا اور دونوں گھوڑوں کو انہوں نے دریا کی طوفانی موجوں میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسرے کنارے جا کر حماد نے رسا کھول کر اسے لپیٹا۔ دوبارہ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کی طرف تیزی سے سفر کرتے ہوئے کالام پہنچے۔ وہاں سے چترال، بغلان، مزار شریف، میمنہ، تختہ بازار، سرخس اور مشہد سے ہوتے ہوئے جنوب کی طرف مڑے اور نیشا پور کی طرف بڑھنے لگے۔